بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو لہب، اس شخص کا اصل نام عبد العزیٰ تھا اور اسے ابو لہب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا رنگ بہت چمکتا ہوا سرخ و سفید تھا۔ لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ قرآن مجید میں صرف ایک ہی مقام ہے جہاں دشمنان اسلام میں سے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ حالانکہ مکہ میں بھی اور ہجرت مدینہ کے بعد بھی مدینہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت یا دشمنی میں ابو لہب سے کم نہ تھے۔ سوال یہ ہے کہ اس شخص کی وہ کیا خصوصیت تھی جس کی بنا پر اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ عربی معاشرے کو سمجھا جائے اور اس میں ابو لہب کے کردار کو دیکھا جائے۔ عربی معاشرے کی اخلاقی قدروں میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت حاصل تھی اور قطع رحمی کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، اور اس اخلاقی اصول جسے زمانہ جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ واجب الاحترام سمجھتے تھے، صرف ایک شخص نے اسلام کی دشمنی میں توڑ ڈالا اور وہ تھا ابو لہب بن عبد المطلب۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ عرب میں چچا کو باپ کی جگہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں ان تمام عربی روایات کو پامال کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4971 میں آتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور قرآن مجید میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، یا صباحا، ہائے صبح کی آفت۔ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے وقت میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتا دیکھ لیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن کر قریش کے تمام خاندان کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے کر پکارا اور کہا، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے۔ اس پر قبل کہ کوئی اور بولتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب نے کہا، نعوذ باللہ، ستیہ ناس جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ ابو لہب ایک تکبر سے بھرپور انسان تھا۔ ابن زید کی روایت ہے کہ ابو لہب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن پوچھا، اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اور سب ایمان لانے والوں کو ملے گا۔ اس پر اس نے کہا، میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر ابو لہب بولا، ستیہ ناس ہو ایسے دین کا جس میں میں اور یہ دوسرے لوگ برابر ہوں۔ مکہ میں ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ دونوں کے گھر ایک دیوار کے بیچ واقع تھے۔ یہ گھر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین نہیں لینے دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ بکری کی اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینک دیتا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا تو یہ مستقل وتیرہ تھا کہ وہ راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تاکہ صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو ساجدادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی۔ ابو لہب کے خبث نفس کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساجزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں شریک ہونے کے بجائے
خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس آیا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل کی اور فرمایا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ پھر مسند احمد کی حدیث نمبر 10514 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے سے روکتا۔ ابو لہب کی دشمنی کا یہ عالم تھا کہ جب مکہ میں کوئی تجارتی قافلہ آتا اور مسلمانوں میں سے سامان خریدنے کے لیے کوئی اس کے پاس جاتا تو یہ تاجروں سے پکار کر کہتا کہ ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ خرید نہ سکیں، تمہیں جو بھی خسارہ ہوگا اسے میں پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے اور خریدار بیچارہ خالی ہاتھ لوٹ آتا۔ پھر ابو لہب وہ چیزیں انہی تاجروں سے بازار کے بھاؤ خرید لیتا۔ یہ اس شخص ابو لہب کی حرکات تھیں جن کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لہب میں نام لے کر اس پر اور اس کی بیوی پر لعنت فرمائی۔ اللہ نے کیا اعلان فرما دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کچھ کام آ سکا اور نہ اس کی کمائی، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ اس سورت کے نزول کو 7-8 سال ہی گزرے تھے کہ جنگ بدر میں جب قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے جو اسلام کی دشمنی میں ابو لہب کے ساتھی تھے، مکہ میں جب اس شکست کی خبر پہنچی تو اس کو اتنا رنج ہوا کہ وہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ اس کی موت انتہائی عبرتناک تھی۔ اسے عدسہ یعنی سکن کی بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے اپنے گھر والوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ مرنے کے بعد اس کی لاش 3 روز تک پڑی رہی اور کوئی اس کے پاس نہ آیا، اور جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دیے تو انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر ایک گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے دھکیل کر اس کو اس میں پھینکا اور دفنایا۔ ابو لہب کے عبرتناک انجام سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسب نسب، مال و دولت اللہ کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتے۔ ابو لہب ہاشمی تھا، سردار تھا، چودھری تھا، مالدار تھا اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، مگر اللہ نے اس بات پر مہر ثبت کر دی کہ اللہ کے نزدیک اونچے مقام والا وہ نہیں جو اونچے نسب والا ہو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں فرمایا، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہاری قومیں حسب نسب اور قبیلے صرف ایک دوسرے کی پہچان کے لیے بنائے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، یعنی پرہیزگار ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔